السلام علیکم ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ مفاتیح الغیب کیا ہیں اور مفاتیح الغیب کا علم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے یا نہیں۔ تو پہلے دیکھیے، یہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بتایا گیا کہ مفاتیح الغیب یعنی غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی انہیں جانتا ہے۔ لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں بخاری شریف کی حدیث۔ یہ دیکھیے بخاری شریف اور حدیث نمبر ہے 4697۔ اس حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ غیب کی کنجیاں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ پہلی کہ کل کیا ہونے والا ہے، دوسری ماں کے پیٹ میں کیا کمی بیشی ہوتی ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، تیسری غیب کی کنجی ہے کہ بارش کب ہوگی، چوتھی کون کہاں مرے گا، پانچویں غیب کی کنجی ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن پاک میں تو بتایا گیا کہ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور صرف وہی جانتا ہے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں کہ غیب کی کنجیاں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں۔ حضور کو بھی غیب کی کنجیوں کا علم ہے، ورنہ اگر آپ کو علم نہ ہوتا تو آپ کیسے بتا دیتے کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں اور یہ ہیں۔ بہرحال آگے ملاحظہ فرمائیے، میں ان تمام غیب کی کنجیوں کی وضاحت کرتا ہوں اور اس کا بھی ثبوت دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تمام غیب کی کنجیوں کا علم ہے۔ تو غیب کی کنجیاں 5 ہیں، اس حدیث پاک سے پتہ چلا۔ پہلی غیب کی کنجی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن میں آپ کو حدیث پاک دکھاتا ہوں۔ دیکھیے یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے اور حدیث نمبر ہے 4210۔ اس میں ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، لَأُعْطِيَنَّكَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ جھنڈا کل اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرما دے گا۔ آج بتا رہے ہیں حضور کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح فرما دے گا۔ تو کل کیا ہونے والا ہے یہ حضور جانتے ہیں۔ اور آئیے میں دکھاتا ہوں دوسری غیب کی کنجی کیا ہے۔ اور دوسری غیب کی کنجی تھی کہ ماں کے پیٹ میں کیا کمی بیشی ہوتی ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، یہ تھی غیب کی دوسری کنجی۔ اور دیکھیے یہ ہے ابن ماجہ اور حدیث نمبر ہے 3951۔ اس میں دیکھیے ام الفضل عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ رأیت کأن فی بیتی عضوا من اعضائک، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ میرے گھر میں آ گیا ہے۔ خیر رأیتی، حضور نے فرمایا تو نے اچھا خواب دیکھا۔ تلد فاطمۃ غلاما فترضعیہ، فاطمہ کے ایک لڑکا ہوگا جسے تم دودھ پلاؤ گی۔ تو دیکھو اس حدیث پاک میں حضور بتا رہے ہیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اور حضور اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم اس کو دودھ پلاؤ گی۔ اب آئیے میں دکھاتا ہوں غیب کی تیسری کنجی۔ تو دیکھیے غیب کی تیسری کنجی تھی کہ بارش کب ہوگی۔ یہ ہے صحیح مسلم اور حدیث نمبر 2937 ہے۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ثم یرسل اللہ مطرا لا یکن منہ بیت مدر ولا وبر، پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی گھر باقی نہیں بچے گا۔ قیامت کی نشانیاں ذکر کرتے ہوئے حضور فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا، یعنی بارش کا علم حضور کو ہے کہ بارش کب ہوگی۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں غیب کی چوتھی کنجی۔ غیب کی چوتھی کنجی ہے کہ کون کہاں مرے گا۔ یہ ہے صحیح مسلم۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جنگ بدر سے پہلے ہی بتا رہے تھے کہ یہ فلاں شخص کے مرنے کی جگہ ہے، ھذا مصرع فلاں غدا ان شاء اللہ تعالی، یہ فلاں شخص کے مرنے کی جگہ ہے۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا، فوالذی بعثہ بالحق، قسم اس ذات کی جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما اخطأوا الحدود التي حد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ لوگ وہیں مرے جہاں حضور نے نشاندہی فرمائی تھی۔ اس میں دیکھیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں بتایا کہ کون کہاں مرے گا، بلکہ حضور نے یہ بھی بتایا کہ کل کون مرے گا اور کہاں مرے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں غیب کی 5ویں کنجی پر، اور غیب کی 5ویں کنجی ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو دیکھیے یہ کتاب ہے فضائل الاوقات، یہ امام بہقی کی ہے اور ان کی وفات ہے 458 ہجری کی۔ وہ ایک حدیث پاک کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ فِي يَوْمِ عاشوراء، قیامت یوم عاشورہ کو آئے گی۔ عاشورہ کہتے ہیں محرم کے 10ویں تاریخ کو، یعنی محرم کے 10ویں تاریخ کو قیامت آئے گی، یہ حضور نے بتا دیا۔ اور دیکھیے یہ ہے صحیح مسلم اور اس میں لکھا ہے، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی۔ تو حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ کون سے مہینے میں آئے گی، محرم کے مہینے میں۔ حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ کون سی تاریخ کو آئے گی، محرم کی 10 تاریخ کو۔ حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ دن کون سا ہوگا، جمعے کا دن ہوگا۔
لیکن حضور نے سن ہجری یا عیسوی اسی لیے نہیں بتائی کہ قیامت اچانک آنے والی چیز ہے۔ اگر حضور سن عیسوی یا سن ہجری بتا دیتے تو قیامت اچانک آنے والی چیز نہ رہتی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ قرآن پاک میں تو یہ ذکر ہوا کہ غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ہی صرف انہیں جانتا ہے، لیکن ان حدیثوں سے یہ معلوم چل رہا ہے کہ غیب کی کنجیاں جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں۔ تو آخر اس آیت میں اور ان حدیثوں میں تطبیق کس طرح ہوگی؟ تو میں آئیے اس سوال کا جواب بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو دیکھیے اسی سوال کا جواب کتاب الابریز میں ہے۔ یہ تالیف ہے سیدی احمد بن المبارک کی، ان کی وفات ہے 1156 ہجری کی۔ دیکھیے یہ لکھتے ہیں الحصر الذي في كلام الله تعالى وفي الحديث الغرض منه إخراج الكهنة والعرافين ومن له تابع من الجن الذي كانت تعتقد فيهم جهلة العرب الاطلاع على الغیب ومعرفته۔ آیت کریمہ میں جو یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اسی طرح حدیث میں جو ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس سے مقصد ہے کاہنوں، نجومیوں اور جو جن وغیرہ ہیں ان کو نکالنا، جن کے بارے میں جو جاہل عرب ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ غیب جانتے ہیں اور غیب کی معرفت رکھتے ہیں۔ حتی کانوا یتحاکمون الیہم، یہاں تک کہ جو جاہل عرب ہیں وہ اپنے فیصلے ان نجومیوں اور ان کاہنوں کے پاس لے جایا کرتے تھے۔ ویرجعون الی قولہم، اور ان کی بات مانتے تھے۔ فقصد اللہ تعالی ازالۃ ذلک الاعتقاد الفاسد من عقولہم، تو اللہ تعالیٰ نے اس فاسد عقیدے کو ان کی عقلوں سے دور کرنے کا ارادہ فرمایا۔ فانزل هذه الآیات وامثالها، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیتیں نازل فرمائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کاہن، نجومی اور جن وغیرہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ غیب نہیں جانتے، اور اس آیت میں انبیاء کرام یا اولیاء کرام کا نکالنا مقصود ہی نہیں ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے والمقصود من ذلك كله جمع العباد على الحق وصرفهم عن الباطل، ان تمام باتوں سے مقصود ہے بندوں کو حق پر جمع کرنا اور ان کو باطل سے دور کر دینا۔ والاولیاء رضی اللہ عنہم من الحق لا من الباطل، اور جو اولیاء کرام ہیں وہ حق ہیں، وہ باطل میں سے نہیں ہیں۔ فلا یخرجہم الحصر الذی فی الآیۃ ونحوها، تو جو حصر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس سے اولیاء کرام نہیں نکلیں گے۔ تو کتاب الابریز میں اس سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس طرح کی آیتوں میں اور اس طرح کی احادیث میں جو مقصود ہے وہ کاہن اور نجومیوں وغیرہ کو نکالنا ہے، انبیاء کرام یا اولیاء کرام کو نکالنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام یا اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی عطا سے ان کو یہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے، غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اب آئیے میں آخر میں کچھ اہم باتیں بھی ذکر کر دوں۔ دیکھیے یہ کتاب ہے انجاز الحاجہ، یہ سنن ابن ماجہ کی شرح ہے۔ اس میں لکھا ہے قال القرطبی لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الامور الخمسة لهذه الحدیث۔ میں نے جو شروع میں حدیث ذکر کی تھی کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ حضور فرماتے ہیں، تو اس حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں امام قرطبی کہ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ ان 5 چیزوں میں سے کسی کے بارے میں جاننا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے آگے لکھتے ہیں وقد فسر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قول اللہ تعالی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو بهذه الخمس، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ آیت ہے، اس کی تفسیر فرما دی اور بتا دیا کہ غیب کی کنجیاں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ اسی لیے دیکھیے امام قرطبی لکھتے ہیں ومن ادعى علم شيء منها غير مستندة الى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كان كاذبا في دعواه، تو جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ان 5 چیزوں میں سے کسی چیز کو جانتا ہوں اور اس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نہ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو امام قرطبی بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مفاتیح الغیب کو نہیں جانتے، غیب کی کنجیوں کو نہیں جانتے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تفسیر فرما دی اس آیت کی کہ غیب کی کنجیاں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، اور دوسری حدیثوں میں بھی ذکر آیا ہے کہ حضور نے ان غیب کی کنجیوں کے بارے میں خبر دی ہے، تو اسی لیے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ ان غیب کی کنجیوں میں سے کسی بات کو جانتا ہے تو وہ اس وقت جھوٹا ہوگا جب کہ وہ جاننے کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کرے۔ اب آئیے میں ایک اور کتاب آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ ہے ارشاد الساری، یہ ہے صحیح بخاری کی شرح، یہ امام قسطلانی کی ہے اور ان کی وفات 943 ہجری میں ہے۔ انہوں نے بھی اسی بات کو لکھا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ ان 5 چیزوں میں سے کسی چیز کو جانتا ہے اور اس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نہ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک حوالہ اور دکھا دیتا ہوں۔ یہ
ارشاد الساری ہے جو میں نے دکھائی امام قسطلانی کی، اس میں لکھتے ہیں وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ حدیث پاک ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے، لیکن آگے لکھتے ہیں الا من ارتضى من رسول، لیکن جسے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لے وہ بھی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، فَإِنَّهُ يَطَّلِعُهُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب میں سے جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے، وَالْوَلِيُّ التَّابِعُ لَهُ يَأْخُذُ مِنْهُ، اور جو ولی ہوتا ہے وہ رسول کے تابع ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بتاتا ہے اور انبیاء کرام کے ذریعے ولی کو یہ امور معلوم ہوتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں آیا کہ غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ ہی صرف ان غیب کی کنجیوں کو جانتا ہے، اس سے ذاتی مراد ہے، یعنی ذاتی طور پر بغیر کسی کے بتائے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ غیب کی کنجیاں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، اور لیکن انبیاء کرام یا اولیاء کرام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے عطائی طور پر جانتے ہیں۔ تو وہابی و دیوبندیوں کا یہ اعتراض دور ہو گیا جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، کوئی نبی یا کوئی ولی نہیں جانتا۔ آئیے میں چند باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب الابریز ہے، اس کے صفحہ نمبر 241 پر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان 5 چیزوں کا علم تھا۔ تو جواب دیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ 5 چیزیں کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہیں، حالانکہ حضور کی امت کا جو اہل تصرف ولی ہوتا ہے وہ تصرف کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ان 5 چیزوں کو نہ جان لے۔ تو جب حضور کی امت کا جو ولی ہوتا ہے وہ ان 5 چیزوں کو جانتا ہے تو حضور پر یہ 5 چیزیں کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہیں؟ تفسیر قرطبی کے صفحہ نمبر 496 پہ ان اللہ عنده علم الساعہ اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ اس میں نفی اور ایجاب دونوں کا معنی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان چیزوں پر واقف ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مفاتیح الغیب کیا کیا ہیں۔ تفسیر آرائس البیان کے صفحہ نمبر 126 پر لکھا ہوا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ علوم عام ہوتے ہیں اور کچھ خاص ہوتے ہیں اور کچھ خاص الخاص ہوتے ہیں۔ تو جو عام علوم ہیں وہ علم شریعت ہے اور علم خاص علم حقیقت ہے، اور جو خاص الخاص علم ہوتا ہے وہ علم غیب ہوتا ہے، اور علم غیب پر انبیاء کرام، اولیاء کرام اور ملائکہ واقف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح نیچے لکھا ہوا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اس آیت کی تفسیر میں کہ بارش کب نازل ہوگی اس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن بہت سارے اولیاء کرام سے یہ سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بارش کل ہوگی یا رات میں ہوگی، تو جیسا وہ فرماتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے اولیاء کرام سے سنا کہ انہوں نے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور جیسا انہوں نے ویسا بتایا ویسا ہی میں نے پایا۔ اور یہ تینوں کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب نازل ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ تمام مفاتیح الغیب میں سے ہے۔ یہ ہے تفسیر صابی، اس میں لکھا ہوا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اس آیت کے تحت یعنی کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی، کیا کرے گی۔ اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے ای من حیث ذاتھا، یعنی ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتا دے تو یہ کوئی محال نہیں ہے، جیسے کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو بتا دیتا ہے۔ اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ بات محال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان غیب کی باتوں کی خبر دے دے، تو یہ نبی کا معجزہ کہلاتے ہیں اور ولی کی کرامت۔ اور اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کا علم حضور کو عطا فرما دیا، لیکن حضور کو ان کے چھپانے کا حکم بھی دیا۔ تو تفسیر صابی سے ظاہر ہو گیا کہ حضور کو ان 5 چیزوں کا علم بھی دیا گیا اور ساتھ میں ان کے چھپانے کا حکم بھی دیا گیا۔ آخر میں دیکھیے یہ ہے تفسیرات احمدیہ، اس کے صفحہ نمبر 552 پر لکھا ہوا ہے وَلَكَ أَن تَقُولَ، اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کا علم اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان 5 چیزوں کا علم عطا فرما دیتا ہے اپنے محبوبوں میں سے اور اپنے اولیاء میں سے، جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ علیم الخبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور دوسروں کو بتانے والا ہے۔ اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص علم پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، مگر جس کو وہ چاہتا ہے چن لیتا ہے، اس کو اس کا علم عطا فرما دیتا ہے، تو یہ اس رسول کا معجزہ کہلاتے ہیں۔ اور خاص علم سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں نیچے لکھا ہے کہ مخصوص غیب سے مراد ان 5 چیزوں کا علم ہے۔ اب تک میں نے جتنے بھی حوالے پیش کیے اس سے بالکل ظاہر ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مفاتیح الغیب یعنی ان 5 چیزوں کا
علم عطا کیا گیا ہے۔ تو جو آیت میں اور حدیث میں مراد ہے وہ ذاتی طور پر ہے کہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن عطائی طور پر انبیاء کرام اور اولیاء کرام بھی جانتے ہیں۔